السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے برے خیالات اور ادھر ادھر کے خیالات ان کے دل و دماغ میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہماری نماز کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا وہی ثواب ہمیں ملے گا؟ کیا ہم وسوسے کے آنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں تو خیالات کے آنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ کو جو ثواب ملے گا نماز کا، وہ مکمل آپ کو ثواب ملے گا، اور شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا اور برے خیالات دل و دماغ میں پیدا کرنا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا تو دھندا ہی یہی ہے، اور آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا، عبادت کرنا اور اللہ اللہ کرنا۔ شیطان آپ کو روکے گا، لیکن آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ رک گئے اپنے کام سے، اپنی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، تو پھر شیطان آئے گا ہی نہیں۔ تو آتا تب ہے شیطان جب بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو شیطان ڈاکہ بھی وہیں ڈالتا ہے، اسی طریقے سے منہ بھی وہیں مارتا ہے جہاں اس کو کچھ ملتا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے وسوسوں کا آنا اور برے خیالات کا آنا اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے، یا ہمارا ذہن صحیح نہیں ہے، یا ہماری نماز میں کچھ کمی واقع ہوگی، بلکہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ ایک آپ کے دماغ میں وسوسے آنے کے بعد بھی آپ اپنی نمازوں پر اور اپنی عبادت پر قائم ہیں، تو آپ اپنی عبادتوں پر قائم رہیے اور نماز پڑھتے رہیے۔ آپ مزید جو ہے وسوسے کا شکار نہ بنیے کہ شیطان نے آپ کے نماز پڑھتے ہوئے وسوسہ ڈالا، نماز کے بعد پھر آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیا کہ نماز خراب ہو گئی، بیکار ہو گئی، یہ ہو گئی، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ان تمام چیزوں کی طرف آپ کو بالکل توجہ نہیں دینا ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہمیں ثواب مل گیا ہے، تو پھر یہ سارے خیالات آنا آپ کے بند ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو یہاں سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ ہم جب لوگ عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی وسوسہ اور کوئی خیال نہیں آتا ہے، اور نہ کوئی شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے لوگ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں شیطانی وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا، کہ بتلائیے کہ اگر کوئی چور اور ڈاکو کسی گھر میں گھسا اور اس گھر میں 2 کمرے ہیں، اور ایک کمرے میں سونے اور چاندی اور زیورات رکھے ہیں اور دوسرا کمرہ خالی ہے، تو بتاؤ کہ کون سے کمرے میں جو ہے چور اور ڈاکو داخل ہوگا؟ تو کہا کہ جس میں سونا اور چاندی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، شیطان کیا لینے کے لیے آئے گا؟ ہم لوگوں کے پاس ایمان ہے، اس لیے شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ تو زیادہ ٹینشن لینے کی اور زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور شیطانی وسوسے آ رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنی توجہ کو، اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اسی طریقے سے اپنی آخرت کو اور اپنی جنت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنے جو اپنی توجہات ہے، ان تمام توجہات کو اپنی نماز کی طرف قائم اور باقی رکھیں گے تو تمام وسوسے دور ہو جائیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں کہ انسان کا جو ذہن ہے، اس کی فطرت یہی ہے کہ آدمی دن بھر اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اسی طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، تو جب سکون والے ماحول میں آتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں گھومتی پھرتی رہے گی، اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کو ایک بڑا مسئلہ سمجھ لیا جائے۔ یہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، اس لیے آپ اپنی عبادتوں کی پابندی کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے۔ اگر وسوسے آتے ہیں تو ان وسوسوں پر آپ کو ذرہ برابر بھی توجہ اور دھیان نہیں دینا ہے۔ آپ جس طریقے سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے، اور جتنے بھی خیالات آئے، جتنے بھی وسوسے آئیں، آنے دیں، کوئی حرج نہیں، کتنے آئیں گے، لیکن آپ نے اگر ان وسوسوں کی وجہ سے نماز یا عبادت چھوڑ دی ہے تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عبادت نہیں چھوڑنا ہے، اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے ان وسوسوں کی وجہ سے۔ اور شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ بندے کا ایمان اور بندہ جو ہے نماز
نماز پڑھنا اور عبادت کرنا وغیرہ چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔